ضلع مظفر آباد میں دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ یہ ضلع مظفر آباد کا صدر مقام بھی ہے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سے اس کا فاصلہ 138 کلومیٹر جبکہ ایبٹ آباد سے اس کا فاصلہ 76 کلومیٹر ہے۔ مظفر آباد کے معروف شخصیات میں حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار، فرہاد احمد فگار کا نام آتا ہے۔ یہ بیدوی شہر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ دو دریا، نیلم اور جہلم، شہر کے وسط میں ملتے ہیں۔ اس جگہ کا نام دومیل ہے۔ اس کے علاوہ دو خوبصورت وادیوں، نیلم اور جہلم کے لیے بھی مظفر آباد سے ہی راستے جاتے ہیں۔ اس کی بلندی 2418 فٹ ہے۔ سرکاری زبان اردو ہے جبکہ پہاڑی، پوٹھواری، گوجری، ہندکواور کشمیری بھی بولی جاتی ہے۔ ضلع مظفر آباد کو انتظامی طور پر دو تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ 25 یونین کونسلوں میں تقسیم ہے۔ یہ شہر 2005 کے کشمیر کے زلزلے کے مرکز کے قریب تھا، جس کی شدت 7.6 میگا واٹ تھی۔ زلزلے سے شہر کی 50% عمارتیں تباہ ہو گئی اور اندازاً 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اندازہ ہے یہ تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سیاحوں کی توجہ کا مرکز سرسبز وادیوں، برف پوش پہاڑوں، دریاؤں، قدرتی جھرنوں، آبشاروں اور جھیلوں جیسے قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور سیاحت کے لیے دنیا میں مشہور ہے۔ یہ بیدوی شہر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ دو دریا، نیلم اور جہلم، شہر کے وسط میں ملتے ہیں۔ اس جگہ کا نام دومیل ہے۔ اس کے علاوہ دو خوبصورت وادیوں، نیلم اور جہلم کے لیے بھی مظفر آباد سے ہی راستے جاتے ہیں۔ مختلف حکمرانوں نے کئی قلعے تعمیر کروائے۔ ایک مظفر آباد کا تاریخی لال قلعہ بھی ہے جسے مظفر آباد قلعہ اور رتہ قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیلم کے کنارے کشمیر کے چک حکمرانوں نے مئی 1549 قلعے کی بنیاد رکھی۔ یہ قلعہ مختلف حکمرانوں کے عروج و زوال کے بعد آج بھی شان و شوکت سے ایستادہ ہے۔ چک دور کے کاریگروں کا عظیم شاہکار اور ہنرمندوں کی مہارت کا عکاس ہے جس کا رقبہ 59 کنال تھا۔ تعمیر میں گول پتھرا استعمال کیا گیا۔ مغلوں کی توجہ کابل، بخارا اور بدخشاں کی جانب تھی، لہذا اس کو شاہی رہائش گاہ کی حیثیت دے دی۔ مغلوں کے دورہ کشمیر کے دوران یہ پڑاؤ کے طور پر استعمال ہوتا۔ دوران عہد میں قلعے کی دفاعی اہمیت دوچند ہو گئی۔ ڈوگرہ دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رنویر سنگھ نے بھی مظفر آباد کی سیاسی و عسکری اہمیت کو جانا اور اپنے ادوار میں اس کی ازسرنو تعمیر کی۔ مئی 1928 کو ڈوگرہ حکمران اس قلعے کو چھوڑ گئے تھے۔ 450 سالہ مظفر آباد کا لال قلعہ موسمی تغیرات، سیلابوں، زلزلوں اور حکومت کی عدم توجہی کے باوجود آج تک اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مظفر آباد میں سیاحتی مقام بیت جناسی، سیاحوں کی توجہ کا مرکز سرسبز وادیوں، برف پوش پہاڑوں، دریاؤں، قدرتی جھرنوں، آبشاروں اور جھیلوں جیسے قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور سیاحت کے لیے دنیا میں مشہور ہے۔